وہ ہے مقام محمود، جس کو میرا آج کا موضوع جو اصل جس چیز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، امت کے حوالے ایک خاص چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مقام محمود کیا ہے؟ عمومی دعا پڑھی جاتی ہے جو آپ اذان کے اندر دعا پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی مقام محمود کا ذکر ہے۔ مقام محمودہ، اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ تو انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ وہ مقام محمود کیا ہے اور وہ کس کے لیے ہے؟ تو یاد رکھیے، مقام محمود وہ ہے جو سارے مقامات کی انتہا ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ پہلے میں یہ بتاؤں، جو سارے مقامات کی انتہا ہے اور اس کی طرف تمام اسماء الہیہ ناظر ہیں۔ جتنے اسماء الہیہ ہیں وہ اس کے ناظر ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، جو مقامات کے ساتھ مختص ہے۔ مقام محمود جس کا ذکر آپ نے پہلے سنا اور ابھی سن رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور قیامت کے روز وہ عام لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا اور اس کے ذریعے آپ کی جمیع مخلوقات پر سیادت ظاہر ہو جائے گی۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں اکٹھی ہوگی، وہ مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساری مخلوق کو دکھائے گا، جتنے بھی جن و انس ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے آخر ٹائم تک پیدا ہوئے ہیں، انہیں بتائے گا کہ لوگوں میرے نبی کا یہ مقام ہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے روز میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ اب یہ ایک اور حدیث کا مفہوم یہاں پہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلے تھا کہ سارے انسانوں کے لیے مجھے سردار اللہ نے چن لیا، بنا دیا۔ انا سید الناس یوم القیامہ، کہ روز قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کے آخری بندے تک جو ہے جتنے انسان جن و انس ہیں، میں ان سب کا سردار ہوں گا قیامت والے دن۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی مقام پر ٹھہرائے گئے تھے۔ جب حضرت آدم کی آغاز ہے، بنیاد ہے، ہمارے جد امجد، اسی مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ جب فرشتوں نے ان کے لیے تعظیمی سجدہ کیا تھا، اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اب آپ اس مقام کی وقت کو دیکھیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ موجود تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے وہاں پر سجدہ تعظیمی کو حکم دیا، جس پہ فرشتے بجا لائے، سب نے سجدہ کیا۔ ایک نامراد رہا اور قیامت تک کے لیے دھتکار دیا گیا جس نے اللہ کی بات کو نہ مانا، تو سب نے تعظیمی سجدہ کیا تھا، کیونکہ اس مقام کا دنیا میں یہی مقتضا ہے۔ آخرت میں یہ مقام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہے۔ وہ میرے پاک پروردگار کا ایک کمال مقام ہے، اور مقام اور کمال درجہ کی نعمت ہے جو وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے وہاں سب سے پہلے ابو البشر کا ظہور ہوا، کیونکہ ان کا جسم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو اٹھائے ہوا تھا، اور نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھا۔ جسمانی لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اور خاکی پتلے میں حیات انسانی کے سب سے پہلے پیکر ہیں، اور یہ سارے مقامات ان کی بدولتی ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ ہی سے یہ ساری انسانیت اور بقا چلی، اور عاقبت کی شہنشاہی کا سہرا، آخرت کی شہنشاہی کا سہرا روز قیامت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر ہوگا، اور اس روز آپ ہی مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، اور آپ ہی کی بدولت شفاعت کا دروازہ کھلے گا، لوگوں کو شفاعت ملے گی، اور آپ ہی ان حضرات کے متعلق شفاعت کریں گے جو شفاعت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جن میں فرشتے
انبیاء، اولیاء، مومنین، حیوانات، نباتات اور جمادات شامل ہیں۔ ان سب کو جو ہے موقع دیا جائے گا بندوں کی شفاعت کے لیے۔ فرشتے بھی کریں گے کہ یا اللہ ہم ان بندوں پہ گواہ ہیں، یہ نیکی کا کام کرتے تھے، ہم گواہ ہیں، گناہ کی دسترس تھی، انہوں نے چھوڑ دیا، ہماری شفاعت ان کے حق میں قبول کر۔ انبیاء بھی کریں گے، اولیاء اللہ اپنے اپنے مریدین کی، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، خواص ہیں، وہ بھی کریں گے۔ حیوانات بھی وہاں پہ پیش ہوں گے۔ کسی حیوان کے ساتھ آپ نے نیکی کر دی، بھوکے کو، پیاسے کو پانی آپ نے پلا دیا، یا اللہ اس نے مجھے پانی دیا تھا۔ کوئی پرندہ آ جائے گا، یا اللہ اس نے مجھے اناج دیا تھا، اس کی بھی شفاعت۔ نباتات اور جمادات کی بھی، درخت، شجر، حجر بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ میرے پاس سے جب گزرتا تھا ذکر کرتا تھا۔ مسجد کی دیواریں ہیں جیسے جمی ہوئی چیزیں، جو جمود ہیں، وہ چیزیں بھی جیسے یہ چیزیں ہیں، یا اللہ یہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، مولا میں یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو کمرہ، اس کے اندر یہ اکیلا تھا، یہ طاقت زنا کی رکھتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، تیرا ڈر تھا، میری گواہی اس کے اوپر قبول فرما اور میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ ساری جو شفاعتیں ہوں گی یہ شامل ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جب یہ بھی ہو جائیں گی اور ان حضرات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، باقی گناہ گاروں کو بھی شفاعت ملے گی مختلف درجات کے لحاظ سے، اور اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کریں گے ان حضرات کو گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے، یعنی جو اوپر بھی ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، مومنین ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، گھر ہیں، ان کی شفاعت کے لیے بھی اللہ کے نبی سفارش پہلے کریں گے کہ ان کو پہلے حق دیا جائے کہ یہ شفاعت کرے۔ یعنی ہر نبی اپنے اپنے دور اور زمانے کے اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ بھی حضور کی اجازت سے ہی وہ شفاعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پورا مکمل ہو جائے گا۔ اس وقت ہر ایک فرد آپ کی تعریف اور تصیف میں رطب اللسان ہوگا، جب حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے مولا ان کے حق میں گواہی قبول کر۔ یہ میدان حشر بہت گرمی ہے، یہاں آپ ان سے زیادہ کھڑا نہیں ہو جا رہا، تو ان کے حق میں ان کی گواہی شہادت قبول کر اور ان کی شفاعت قبول فرما۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک جتنے بھی لوگ میدان حشر میں ہوں گے وہ صرف رسول اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، رطب اللسان ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی ایک حمد ان کی زبان پہ جاری کر دے گا، اور ہر جگہ میدان حشر میں آپ ہی کا چرچا ہوگا۔ پس شفاعت کا اول اور آخر اور وسط آپ کے لیے، پہل بھی آپ کی ہے، درمیان میں بھی آپ ہی کی شفاعت ہے، اور آخرت میں بھی آپ ہی کی شفاعت ہے، اور دوسروں کی شفاعت آپ کی شفاعت کبریٰ کی مرہون منت ہوگی۔ آپ کی شفاعت کبریٰ ہے، دیگروں کی شفاعت صغریٰ ہے، اور ان کی شفاعت اور ان کی سفارش آپ کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور لہٰذا قیامت کا جو دن ہوگا، قیامت کے روز تمام محاد و محاسن آپ کی ذات والا صفات سے وابستہ ہو کر رہ جائیں گی۔ اسی لیے اس جگہ کو مقام محمود کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محمود اس کو کہتے ہیں جہاں صرف اسی ہی کی تعریف بیان کر دی جائے، اور اس مقام پہ جب آپ کو فائز کر دیا جائے گا اور پوری مخلوق ایک ہی نگاہ سے رسول اللہ کو اس مقام پہ دیکھے گی، فیض وہاں پہ کھڑے ہیں، تو سارے کے سارے آپ کی حمد و تعریف کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ثنا مقام محمود پر میں ایسے محامد کے ساتھ کروں گا جو میرے دائرہ معلومات سے اس وقت باہر ہے۔ یہ خاص چیز جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی جب سارے لوگ تعریف کریں گے اس مقام محمود پر اللہ کے نبی ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ وہ خطبے کے الفاظ جو اللہ کی ثنا بیان ہوگی، اللہ کی حمد بیان ہوگی، اللہ کی توحید بیان ہوگی، اللہ کی تعریف بیان ہوگی،
وہ الفاظ پہلے دنیا میں جنت میں نہ کسی فرشتے نہ کسی انسان نے بولے ہوں گے. وہ ایسے الفاظ ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا جو ہوگی، اللہ کی جو تعریف ہوگی، اللہ کی معرفت کی جو خطبہ وہاں پہ دے دیا جائے گا، آپ کے کلام کے الفاظ اور آپ کا سوز و گداز اور ترنم جو ہوگا کہ پورا میدان حشر میں وہ ہو جائے گا کہ جیسے ایک کھڑے پہاڑ کی مانند ہے، ایک ستون کی مانند ہے. اتنا سرور اس خطبے کے اندر ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ خطبہ جو ہے وہ میری معلومات دائرہ معلومات سے الگ ہے، اسے اللہ نے اس روز کے لیے رکھا ہے. اس روز اللہ اسے میرے دل پر نزول کرے گا، نازل کرے گا، اور پھر میں اس کو جو ہے تمام مخلوقات کے سامنے جو بیان کروں گا. اور اس جگہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعریف اور ثنا ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ جنت میں سب سے بلند درجہ سوائے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اور کسی کو نہیں ملے گا، اور اس کو وہ مقام محمود کہتے ہیں اور اسے مقام وسیلہ بھی کہتے ہیں. اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں سب سے بلند درجہ ہے، سوائے ایک شخص کے کسی اور کو نہیں ملے گا. مجھے امید ہے، یہاں کثرت نفسی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا. پس جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرے گا. اب اذان کی دعا کی یہاں پہ بات آ رہی ہے. اذان ہم سنتے ہیں، بالکل خاموش نہیں ہوتے. اذان سنا کریں اور خاموش ہوا کریں. اور جو بندہ اذان پہ بولتا رہتا ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، غربت اور مفلسی اور قرض میں جاتا ہے، بیماریوں میں جاتا ہے. اذان پہ خاموش رہیں اور اذان کی دعا کے بعد اس وسیلہ کی دعا مانگا کریں، اس مقام محمود کی دعا مانگا کریں جس کے متعلق میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. پس جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، اور شفاعت کو سوال کرنے والے کے لیے ثواب قرار دیا گیا ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، حضور کو اس مقام پر اللہ نے فیض کر دیا ہے اور امت کو کہا آپ دعا مانگیں. اب جو شخص یہ دعا مانگے گا اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی ثواب رکھے گا، اور اس شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے جو دعا کرنے والا ہے. اور سب سے پہلے اسے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی شفاعت کر کے اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. تو میرے دوستو ہمیں اس دعا کو بھی یاد کرنا ہے جو اذان کی دعا ہے. آپ کسی عالم دین سے اور تلفظ کی جو صحیح طرح تجوید کے ساتھ جو حفاظ ہیں ان کے پاس بیٹھ کر آپ اس دعا کو یاد کیا کریں تاکہ آپ اس کے درجے کو پالیں اور اس کے مقام کو پالیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت فضیلتیں رکھی ہیں، اس دعا کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت کبریٰ عطا فرمائے، اور ہماری شفاعت کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جب سفارش کریں تو وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں. دیکھیں مقام محمود پہ کھڑے ہو کر وہ اتنا بڑا درجہ ہے، سب سے بڑی سلطانی اس دن ہونی ہے کہ ساری کائنات کے انسان جن کٹھے اللہ کی ذات کے نیچے آپ کی ذات ہوگی، اور کتنے بڑے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، بلکہ امت سے پہلی امتوں کے لیے بھی سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان کے نبیوں کو یہ حق دے کہ یہ اپنے نبیوں کی شفاعت کریں، اپنی امت کی شفاعت کریں.